زکوٰۃ جس پر فرض ہو جائے، یا یوں کہیے کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے اسلام نے کچھ شرائط رکھی ہیں، ان میں سے ایک اہم شرط اس کی کچھ تفصیل اس طرح انشاءاللہ آپ کے سامنے کرنے کا ارادہ ہے کہ آپ کی سمجھ میں بخوبی آ جائے، تاکہ زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اور وہ شرط ہے ملکیت، دونوں جانب زکوٰۃ فرض ہو اس کے لیے بھی ملکیت اور جس کو ہم دے وہاں بھی۔ لیکن میں ذرا اسلام کی جو تعلیم ہے اور اسلام مجھے اور آپ کو کیا باور کرانا چاہتا ہے تو وہاں سے اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں سہارا لوں گا اکبر الہ آبادی کے ایک کلام کا۔ اکبر الہ آبادی کو شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی ایک بات پسند نہیں آئی، جو ایک اعتبار سے صحیح بھی تھی اور ایک اعتبار سے صحیح نہیں بھی تھی۔ وہ کیا ہے وہ میں کل آپ کو بتا چکا ہوں، اس لیے میں اس طرف نہیں جاؤں گا، لیکن انہوں نے جو لکھا وہ آپ کو سناتا ہوں۔ اکبر الہ آبادی نے لکھا ہے کہ کالج میں ہو چکا جب امتحان ہمارا، کالج میں ہو چکا جب امتحان ہمارا، سیکھا زبان کہنا ہندوستاں ہمارا، سیکھا زبان کہنا ہندوستاں ہمارا، رقبے کو کم سمجھ کر اقبال بول اٹھے، رقبے کو کم سمجھ کر اقبال بول اٹھے، ہندوستاں کیسا سارا جہاں ہمارا۔ یہ تو اقبال کی بات تھی۔ اب اقبال کو کہتے ہیں کہ مسلمان کی شان تو یہ ہونی چاہیے، اور مجھے اور آپ کو بھی بتایا۔ آگے وہ کہتے ہیں، یہ اقبال کی بات ہو گئی کہ کالج میں ہو چکا جب امتحان ہمارا، سیکھا زبان کہنا ہندوستاں ہمارا، رقبے کو کم سمجھ کر اقبال بول اٹھے، ہندوستاں کیسا سارا جہاں ہمارا۔ اب اکبر کہتے ہیں مگر یہ سب کچھ غلط ہے، مگر یہ سب کچھ غلط ہے، بس یہی کہنا ہے لازم، مگر یہ سب کچھ غلط ہے، بس یہی کہنا ہے لازم، جو کچھ ہے سب خدا کا، صرف وہم و گما ہمارا۔ مگر یہ سب کچھ کہنا غلط ہے، بس یہی کہنا ہے لازم، جو کچھ ہے سب خدا کا، صرف وہم و گما ہمارا۔ اور یہی بات ہے، یہی ریالٹی ہے۔ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، یہ تو حضور فرماتے ہیں، حدیث میں ہے مفہوم۔ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حضور نے فرمایا مفہوم ہے صرف 3 چیزیں اس کی ہے، چاہے ملینر ہو بلینر ہو، کم و بیش جتنی بھی جائیداد مال و دولت کا مالک ہو، جو کھایا اور ختم کر دیا، جو پہنا اور پرانا کر دیا، جو اللہ کی راہ میں دیا اور اگلے سفر کا انتظام کر دیا، بس۔ باقی سب کچھ کس کا ہے؟ وارث نہیں، وارثین کا ہے۔ باقی سب کچھ وارثین کا، یعنی جس کی یہ ذہنیت ہو۔ تو آدمی کہتا ہے نا میرا مال میرا مال میرا مال، اور دیکھیے یہ مال حضور نے یہ بھی فرمایا ان لکل امتی فتنہ وفتنۃ امتی المال، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا کہ ہر امت کے لیے
اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو باعث آزمائش بنایا ہے، فتنہ بنایا ہے. فتنے کو فتنہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں ہماری کیا ہوتی ہے؟ آزمائش ہوتی ہے، کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں یا اس کے شکار ہو جاتے ہیں. یہ آزمائش ہے. اور فرمایا کہ میری امت کا فتنہ یہ مال ہے. میں پیچھے بتا چکا ہوں مال ضروری بھی ہے، اور قرآن سے میں نے ثابت کیا، لیکن یہی کہا کہ حضور نے مثال بھی دے دی کہ کشتی کو چلانا ہے تو پانی ضروری ہے، بغیر پانی کے کشتی چلتی ہے؟ نہیں چلتی. لیکن کشتی کے لیے پانی وہی فائدہ مند ہے جو کشتی کے اندر داخل نہ ہو جائے، کشتی کے اطراف میں ہو، باہر ہو، اور کشتی کے اندر آئے گا تو ڈوب جائے گی. وہی پانی اس کے لیے ہلاکت. اسی طرح دنیا، مال، اسباب ضروری ہے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے. حضور نے بھی سبب اختیار فرمایا، ہاں سبب اختیار فرمایا، بلکہ صحابی کو تعلیم دی. آپ جانتے ہیں ایک صحابی نے پوچھا مفہوم ہے حضور توکل کسے کہتے ہیں؟ کہ میں جنگل میں اپنے اونٹ کو چرانے جاتا ہوں اور نماز پڑھنے کا وقت آ جاتا ہے، میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میں اپنے جانور کو کسی کھوٹے سے باندھوں پھر اللہ پر توکل کروں، یا یہ کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، اپنی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ انجام دے رہا ہوں اور اسے کھلا چھوڑ دوں جانور کو؟ تو کیا جواب دیا نورانی بھائی؟ حضور نے کہ نہیں، توکل یہ ہے کہ تو جانور کو کیا کر؟ باندھ. یہ ضروری ہے. ہاں اس لیے میں اور آپ بھی مسجد میں آئے تو یوں نہیں سمجھنے کا کہ کوٹنا اندر قیمتی وستو روا دیے نے ٹنگائی دی دیتا. دیکھیے مسجد میں تو બધા અલ્લાહવાળા જ આવે ને, હે? હા બધા કેવા આવે? અલ્લાહવાળા જ આવે. પછી તમે જાણે અમુક કેવા આવી જાય. સમજ આયા ને? ہاں اس لیے اپنی مال کی حفاظت تو کرنی ہے. اللہ اکبر. حضور نے اپنے عمل سے بتایا، اس سے بڑی بات یہ تو صحابی کو بتایا، لیکن اپنا خود کا آقا کا عمل، اور وہ بھی کیسے موقع پر چودھری صاحب کہ ایسا موقع کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ نعمت انبیاء کی صف اور جماعت میں کسی کو نصیب نہیں. اور وہ کیا ہے؟ معراج کا سفر. اسراء اور معراج. اسراء رات کے سفر کو کہتے ہیں، چونکہ یہ جرنی کب ہوئی تھی؟ رات میں. اور معراج کا معنی کیا ہے؟ اوپر جانا. اس کو معراج کہتا ہے. تمباکو آتا تھا ایک، جو لوگ کھاتے تھے یا کھاتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، اس کا نام تھا معراج. کیا تھا؟ وہی معراج. میراج تو مجھے سمجھانا ہے تو میں معراج بولوں گا، کچھ مجھے بدلنا تو پڑے گا. تو وہ چلو بھائی سراج کھائے میراج ہیں تو ذاکر بھائی کیا ہے، چلو بھائی میراج، کہیں محسن بھائی جو ہے راضی نہ ہو جائے، تمہارو راج ہیں میں میراج میراج. تو وہ میراج تھا، کھاتے تھے. اب حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ تمباکو کھانے کے عادی تھے. حضرت تمباکو کھاتے تھے، ہاں چباتے تھے. اور بقول مفتی سید صاحب پہلنپوری رحمۃ اللہ علیہ کہ میں تو تھوکتا ہوں، کھاتا بھی نہیں چباتا بھی نہیں، میں تو تھوکتا ہوں. تو میں نے آپ کو سنایا تھا ہمارے عثمان چچا میمن کاپڑیا مرحوم، وہ بھی بڑی عمر کے، مفتی سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑی عمر کے، تو کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی موجود تھا. تو حضرت کھا رہے تھے وہ تمباکو. رمضان سے کچھ دن پہلے آ جاتے تھے، تو وہ بات ہے اس وقت کی. تو عثمان چچا نے فرمایا حضرت سے کہ حضرت یہ تمباکو نہیں کھانا چاہیے، یہ تمباکو جو ہے یہ جسم کو تکلیف پہنچاتا ہے، نہیں کھانا چاہیے. حضرت نے فرمایا کہ آپ کی یہ غلطی ہے، میں تمباکو کھاتا نہیں، میں تو تھوکتا ہوں. اور منہ میں رکھا تھا نہیں تو تھوک کے بھی بتا تھوک. تو فرمایا کہ میں کیا کرتا ہوں کہ میں تو تھوکتا ہوں، میں تو حسن بھائی کھاتا نہیں ہوں. خیر بہرحال
تو حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت نے ان کو بھی تمباکو پیش کیا. اب جو آدمی تمباکو نہ کھاتا ہو اور پہلی مرتبہ وہ کھائے تو اسے چکر آتے ہیں. ہاں اسے چکر آتے. اسے بھائی عرش دو نظر آتے ہیں، ایک عرش پہ نظر آتا ہے، دوسرا فرش پہ نظر آتا ہے. سمجھ آیا ذاکر بھائی؟ تو وہ دو ہر چیز دو نظر آتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک خاص جنس کے سامنے مت کھانا، کہیں وہ دو نظر آ گئی تو تم نظر نہیں آؤ گے. بھائی ہاں وہ جو ہے وہ دو نظر نہیں آنی چاہیے. تو دو نظر آتا ہے، وہ گھومنے لگتا ہے. اب حضرت نے دیا تو کھا لیا انہوں نے پہلی مرتبہ حکیم الاسلام نے. اب کچھ دیر میں چکر جو ہے وہ آنے لگے، اور وہ آدمی جب چکر آتا ہے نا یوں ہوتا ہے، یوں اوپر بھی دکھتا ہے، یوں آسمان بھی ایسا لگتا ہے کہ گھوم رہا ہے، کہ خود گھوم رہا ہوتا ہے. شیخ زمن تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مدنی سے فرمایا، حضرت آپ نے مجھے کھانے کو کہا، میں نے کھایا تو مجھے تو چکر آ رہے ہیں، آسمان گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے. حضرت نے فرمایا فکر نہ کرو، تمہیں معراج نصیب ہو رہی ہے. تمہیں کیا ہو رہی ہے؟ معراج. امتیاز بھائی وہ میراج کھا کے معراج جو ہے وہ نصیب ہو رہی ہے. تو اوپر کے سفر کو کہتے ہیں. حضور کا سفر کہاں سے ہوا؟ ارے بولو، معراج کے لیے جو حضرت تشریف لے گئے، اسراء و معراج کہاں؟ مدینہ شریف سے، مسجد اقصی سے. پہلا سفر جنوری کہاں سے شروع ہوئی؟ کہاں؟ مدینہ سے. مسجد قبا. اللہ غریب، اللہ الصمد. اسماعیل بھائی تو ام ہانی کے گھر سے. کس کے گھر سے؟ ہاں بیت اللہ جو ہے نا وہاں سے، حتیم سے، وہاں سے وہ سفر شروع ہوا. اب یہاں سے وہاں تک جو بیت المقدس وہ صحیح ہے. یہ سفر کس پہ ہوا ہے؟ براق پہ ہوا ہے. براق کو براق کیوں کہتے ہیں؟ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کو بجلی کیا کہتے ہیں؟ بجلی. قرآن کریم نے سورہ بقرہ پہلا پارہ منافقین کی جو مثال دی ہے تو اس میں یہ لفظ استعمال فرمایا ہے. دوسرا رکوع سورہ بقرہ کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد البرق یخطف ابصارہم. برق بجلی کو کہتے ہیں. اور بجلی کو بجلی کیوں کہتے ہیں؟ بجلی جب آسمان میں چمکتی ہے تو کیا ہوتا ہے صدیق بھائی؟ آنن فانن میں کیا ہو جاتی ہے؟ غائب ہو جاتی ہے. اتنی تیز، وہ تیز رفتار وہ برق. تو براق کو بھی اس لیے کہتے ہیں براق، اتنی تیز رفتار شبیر چچا وہ سواری تھی کہ اس کا ایک پاؤں یہاں ہے، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی دوسرا پاؤں وہاں ہوتا تھا. اتنا لمبا جمپ. لوگ آج حیران ہیں کہ فلاں ملک نے، فلاں سائنٹسٹ نے جہاز بنایا، پلین بنایا اور اتنی تیز رفتار ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں جتنا تیز رفتار بنا لے براق سے زیادہ تیز رفتار نہیں بنا سکتے. علی بھائی بنا سکتے؟ نہیں بنا سکتے. اتنی تیز. اور وہ تو جنتی سواری ہے، وہ جنتی سواری. وہ ہماری طرح نہیں کہ ہماری نگاہ تو کچھ حد تک جاتی ہے اور پھر کوئی آ بھی رہا ہو ہم کہتے ہیں کہ او اللہ محسن بھائی آتا ہے تو کہ اللہ تنے بھی ہوئے ان کے کہ ہاٹھی بدھی ناٹھی دیکھا تو کہیں نہیں ملے محسن نہیں نو بھائی محمد سے ہیں کیا بولتے ہیں ارے بھائی کہ وہ ہے. لیکن وہ براق کا معاملہ ایسا نہیں تھا اتنا تیز. حضور پہنچے وہاں سے کہاں؟ بیت المقدس. وہاں ایک پتھر تھا، کتابوں میں لکھا ہے، مفہوم ہے کہ ہر نبی اپنی سواری کے جانور کو اس پتھر سے کیا کرتا تھا؟ باندھتا تھا. پتہ چلا ہر نبی نے دنیا میں سبب کو اختیار کیا. ہاں سبب ضروری ہے، اس لیے بیلنس رکھو. مال ضروری ہے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اس کی ایک لمٹ بتائی، ایک حد بتائی.
حضور نے بھی براق کو جنتی سواری ہے، جنت کی کوئی چیز خلاف ورزی کرے گی؟ نہیں کرے گی، نہیں کرے گی وہ. اسی لیے ایک بزرگ نے بیان کیا اور کہا کہ دنیا میں جو بیوی ہے جنت میں بھی وہ ملے گی. ہاں تو ایک دوہا بازی بیچارہ ورسوں تھی پریشان ہو ہے وائف سیکھے زمانہ ہنس رہے ہیں. تو وہ برسوں سے پریشان ہوں گے تو مولوی صاحب نے کہا رہے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایوی جنت آپ نہ ہوئے نا تو تمہیں مبارک کہ انڈیا والی پاچی آپ نے ملے ہیں. ارے دنیا والی کہ دنیا والی پاچی آپ نے ملے એમ કે દુનિયામાં તો હબ્બર કાયર કર્યો બને એમ કે હવે તો નહીં જોઈએ તે મને તો પછી એ જન્નત भी नहीं જોવે એમ કે. تو بزرگے کہ وہ جذبات میں بول دیا، آپ کی طرح کا تھا نورانی بھائی، تو جذبات میں بول دیا. تو پھر حضرت نے فرمایا نہیں نہیں، کیوں اتنا پریشان ہوتے ہو، کوئی بات نہیں، جنت میں یہ تمہاری فرما بردار ہو جائے گی. ہاں دیکھا محسن بھائی کے منہ سے نکلا. ہاں تو بہرحال کیا ہے، ہاں کہ جنت میں تو مزے ہی مزے ہیں. ہاں جنت میں مزے ہی مزے ہیں، تو وہ تو فرما بردار ہوگی. اور یہ بھی دیکھیے عبادت کا انعام، اللہ اکبر. ہم لوگ تو حور سے متاثر ہوتے ہیں. وہ جب آپ کو حور کا بیان سننا ہو تو طارق جمیل کو سننے کا. ہاں شبیر چچا کس کو سننے کا؟ ہاں تو ان کو جو ہے وہ سننے کا. تو کہتے ہیں کہ حور اتنی خوبصورت ہوگی، مفہوم ہے حدیث میں، کہ وہ جب کوئی مشروب پیے گی منہ سے تو اس کے گلے سے اور حلق سے نیچے جائے گا حسن بھائی، وہ بھی کیا آئے گا؟ نظر آئے گا. حضور نے فرمایا مفہوم ہے جنت کی عورتیں چاہے دنیا میں وہ کالی کلوٹی ہو یا خوبصورت ہو جیسی ہو، وہ جنت میں اللہ تعالیٰ ایسا اسے حسن دیں گے کہ حور سے بھی زیادہ حسین ہوگی. ہاں سب بیماریاں جو ہیں نا وہ سب نکال دی جائے گی. سورہ واقعہ بعض لوگوں نے پڑھی ہوگی مغرب بعد، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی ایک صفت بیان فرمائی من جملہ اور صفات کے، کہ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. کچھ بھی نہیں ہوگا، حسد، کینہ، بغض، کپٹ، جلن، نفرت، سب کچھ اسکان ہو جائے گا. آج تو بہت آسان ہے، ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو انٹر پہ اسکان ہو جاتا ہے نا. ہاں اور جو کچھ ایسی چیزیں ہوں تو کیا کر دی جاتی ہے؟ نکال دی جاتی ہے. تو اگر ہوگا بھی تو سب کچھ کیا کر دیا جائے گا؟ اسکان کر دیا جائے گا. وہاں یہ سب چیزیں علائے بلائے وہ ہوگی ہی نہیں وہاں پر. خیر بہرحال بھول بھی گیا کیا سنا رہا. ہاں اسباب، جزاکم اللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سبب کو اختیار کیا ہے. تو میں سمجھا رہا تھا مال یہ اللہ تعالیٰ نے باعث سے آزمائش بنایا ہے، لیکن ایک طرف ضروری بھی ہے. اب سمجھو مال جو مجھے اور آپ کو ملا، ہمارا ایمان تو ہے، لیکن یہ چیز جیسی مستحضر ہونی چاہیے سب سے پہلے تو مجھے نہیں ہے، اور اللہ کرے کہ مجھے بھی اس کا استحضار نصیب ہو اور آپ کو بھی اور ہر مسلمان کو، کہ جب ہم پیدا ہوئے کچھ لے کر آئے تھے. ارے بولو، ارے کچھ نہیں لے کر آئے تھے. ایون میری اور آپ کی باڈی پر کپڑا بھی نہیں تھا، شرم گاہ بھی اوپن تھی. بھئی مانا کہ کوئی کپڑا نہیں ہے. نواز دیوبندی نے اسی کی منظر کشی کی ہے. کتنی پیاری بات کہی. انسان پیدا ہوا، دنیا سے چلا گیا، درمیان میں آپ جانتے ہیں تو ان کا کتنا پیارا شعر ہے، سنو.
یہ کرم بھی تیرا، یہ کرم بھی تیرا، کچھ کم نہیں یہ رب کریم، یہ کرم بھی تیرا کچھ کم نہیں یہ رب کریم، برہنہ پیدا ہوئے ملبوس دفنائے گئے۔ برہنہ جانتے ہیں نا، ننگے، کپڑا نہیں تھا، فرمایا اللہ تیرا کتنا کرم ہے، تو نے پیدا تو ہمیں ننگا کیا برہنہ، لیکن جب دنیا سے گئے تو نے کفن یعنی ہمیں ڈھک کر اپنے پاس بلایا۔ فرمایا یہ تیری نعمت ہے۔ ہاں تو پیدا تو اللہ اسی طرح کرتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ بھوکا اٹھاتا تو ہے، لیکن کوئی آدمی کوشش کرے تو اسے بھوکا سلاتا نہیں، ہاں اسے بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ پیدا تو ننگا کرتا ہے سمجھانے کے لیے لفظ کہ برہنہ، لیکن اللہ جب اپنے پاس بلاتا ہے، دنیا سے دوسرے عالم میں جاتا ہے تو ملبوس۔ تو یہ تصور کہ مالک حقیقی کون ہے، ہمارے مال کا، جان کا، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے، یہ ذہن میرا اور آپ کا شریعت نے بنایا ہے، لیکن اس پہ بات نہیں ہوتی، اس لیے یہ ذہن نہیں بنتا۔ ہاں جو دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہیں ان میں سے بعضوں کا ذہن بنتا ہے، کیونکہ یہی بتایا جاتا ہے کہ ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے اور پوری دنیا میں راج کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، یہ بار بار بولا جاتا ہے اس کام میں۔ اور بھی دوسری فیلڈ میں ہیں ان کو بھی بعضوں کو میسر ہوتا ہے، لیکن ہر چیز کو بولنا پڑتا ہے۔ جیسے وہ ذکر کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ادھر دیکھو اللہ، وہ جھٹکا مارتے ہیں۔ تو مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کے مجھے جھٹکا مارا ہے، اس نے اس پہ اعتراض کیا کہ یہ کہاں حدیث میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذکر کرتے تھے تو اللہ اللہ یوں کر کے وہ یہاں دل پہ وہ جھٹکا مارا جاتا ہے، کہ کہاں ثابت تھے؟ ارے اللہ کے بندے، حضور کو ضرورت کیا ہے؟ حضور کو کیا ضرورت؟ حضور کو کیا ضرورت؟ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ثبوت بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تسبیح تھی، کہ حضور نے تسبیح ہاتھ میں رکھی ہو۔ ارے اللہ کے بندے، سوال کرنے پہلے سوچ، حضور کا دل اللہ کی یاد سے غافل کب رہتا ہے؟ وہ غافل کہاں ہوتا تھا؟ یہ جو تسبیح ہے یہ تو کیوں ہے؟ ہمیں غفلت سے اللہ کی چودھری صاحب یاد دلائے کہ یہ ہوگی تو کیا ہوگا، ہاں تو وہ ہوگا۔ تو کچھ سوال سے پہلے بھی بعض لوگ نہیں سوچتے۔ اب یہ بات یاد رکھو، کوئی آدمی ذکر کرتا ہے اور یوں جھٹکے نہیں مارتا، گردن نہیں ہلاتا، کوئی بات نہیں، یہ حدیث میں نہیں ہے۔ ذکر کرنا وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ حدیث میں نہیں ہے۔ یہ کس کا ہے؟ بزرگوں کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کہاں بسی ہوئی ہے؟ دل میں ہمارے، ہے نا، ہمارے دل میں بسی ہوئی ہے۔ تو اس لیے کوئی چیز جب اندر تک چلی جائے تو نکالنے کے لیے بھی کیا کرنا پڑتا ہے؟ زور لگانا پڑتا ہے نا، بڑا زور جو ہے وہ اس کو لگانا پڑتا ہے۔ دنیا یہاں بسی ہے اور یہاں اللہ کو بسانا ہے، اللہ کی محبت کو بسانا ہے۔ دل اللہ نے اسی لیے بنایا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی وہ دل ہے کہ جس میں تو سما سکے۔ ہاں تو اس لیے یہ علاج ہے، کوئی نہ کرے کوئی بات نہیں، سمجھ آ رہا ہے؟ تو کوئی نہ کرے کوئی بات نہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں جان بھی ہماری تمہاری اور مال بھی ہمارا۔ اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ اسلام میں سوسائڈ کرنا جائز ہے؟ نہیں ہے۔ آتم ہتیا کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، بڑی سخت اس کی سزا بیان کی گئی۔ یہاں تک کہا گیا اور کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی مسلمان سوسائڈ کرے، علاقے کے اندر جو دیندار لوگ بزرگ ہیں وہ اس کا نماز جنازہ نہ پڑھے نہ پڑھائے، منع کر دیا گیا کہ اس کے جنازے میں شرکت نہیں کریں گے۔ کون؟ جو اللہ والے سمجھے جاتے ہیں۔ اتنا سخت گناہ ہے سوسائڈ کرنا اسلام میں۔ ہاں اسی لیے یاد رکھو، اللہ بچائے میری آپ کی سب کی بات مرتبہ اتنی خطرناک بیماری لگ جاتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ اب اچھا نہیں ہوتا۔ تو آج کل بعض ملکوں میں تو
اب عدالت نے اجازت بھی دے دی ہاشم بھائی کہ کیا لگایا جاتا ہے، ٹیکا، انجیکشن، کہ اس کو موت دے دیا جائے، اس کو موت دے دیا۔ ابھی تو میں نے BBC میں پڑھا تھا کچھ ایسا انہوں نے بنایا ہے، وہ جو کافین ہوتا ہے نا اس طرح کا، کہا کہ اس میں چلے جاؤ تو کچھ ایسا نظام ہے کہ آدمی اس میں مر جائے، لیکن اس کو سگنیچر سب پہلے وہ کاروائی کرنی ہوتی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے آگے میں اور آپ اپنی باڈی مرنے کے بعد ڈونیٹ بھی نہیں کر سکتے، میں اپنی آنکھ کسی کو نہیں دے سکتا مرنے کے بعد۔ اسی لیے اس ملک میں یاد رکھو، میں نے پیچھے بھی بتایا تھا، مجھے بھی معلوم نہیں تھا، ان کے بھتیجے نے مجھے بتایا کہ بھائی ایسا ہے، تو میں نے کہا تو ہی مجھے فارم بھر دے، ہے نا، تو ابھی آپ کو فارم بھرنا پڑے گا، آپ نے نہیں پڑھا ہو تو۔ یہاں حکومت یہ قانون لائی ہے کہ وہ آپ کا اور میرا مرنے کے بعد اگر ہم نے فارم فل نہیں کیا ہے تو کوئی پارٹ لینا چاہے تو وہ لے لے گی۔ بہت آسان ہے، آن لائن جا کے آپ کو فارم فل کرنا ہے اور باقاعدہ آپ کو سرٹیفکیٹ آپ کے گھر آ جاتا ہے کہ ہمارے باڈی کا کوئی عضو اور پارٹ کیا نہیں ہوگا حسن بھائی، ہاں وہ نہیں لیں گے ڈونٹ۔ کیوں؟ یہ اللہ کی امانت ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ دوسرا مسئلہ سنو، آپ نے یہی سن رکھا ہوگا کہ زندگی میں بھی نہیں دے سکتے، ہے محسن بھائی؟ سن رکھا ہے نا، لیکن بعض مرتبہ علماء گنجائش دیتے ہیں۔ کون سے پارٹ کی؟ جو اللہ نے ایک نہیں دو بنائے اور ایک سے کام چل سکتا ہے، جیسے کڈنی، وہ ڈائلیسس کرنا پڑتا ہے نا، کڈنی خراب ہو جاتی ہے دونوں، اور بڑا خرچہ بھی آتا ہے اور بڑا کیا ہے، اللہ حفاظت فرمائے کہ لمبا چکر ہے۔ تو اگر بیوی راضی ہو ہسبینڈ کو دینے کے لیے، ہسبینڈ راضی ہو بیوی کو دینے کے لیے، مفتی صاحب کے پاس جاؤ، صورتحال بیان کرو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دونوں کڈنی ہسبینڈ کی فیل ہو چکی ہے، بیوی کی فیل ہو چکی ہے، دونوں میں سے کسی ایک کی اللہ حفاظت فرمائے دینا چاہے آپ کو اجازت مل جائے گی، لیکن وہ کنڈیشن دیکھیں گے، سمجھ آ رہا ہے؟ لیکن موت کے بعد نہیں دے سکتے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے مال اور جان کو خرید لیا ہے، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں وقتی طور پر، عارضی طور پر مالک بنایا ہے۔ چلو اب بات شروع کرتے ہیں، وہ جو آپ کو بتانا ہے، وقتی طور پر، عارضی طور پر ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اور آدمی مرنے کے بعد کیا مالک ہوگا؟ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے، زندہ ہے ابھی آدمی، آخری وقت ہے، ابھی آنکھ اس کی بند نہیں ہوئی، کھلی آنکھوں اللہ اسے دکھاتا ہے کہ جو کچھ تو جمع کر کے گیا ہے اب یہ تیرا ہے ہی نہیں، مرنے کے بعد چھوڑو، ابھی سانسیں چل رہی ہے، ابھی زندہ ہے۔ اسلام یہ باور کراتا ہے مجھے اور آپ کو کہ ابھی اس پہ ہمارا حق نہیں ہے۔ کیسے؟ مرض الموت میں جس کا حق شریعت نے رکھا ہے اس کے حق میں اور آپ وصیت نہیں کر سکتے، اسے ہم گفٹ دینا چاہے اب نہیں دے سکتے، حالانکہ ابھی زندہ ہے۔ مثال لے لو، ایک باپ ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹے نے باپ کی بہت خدمت کی، اب آپ بولنا، اگلا جملہ پورا کرنا، باپ کا انتقال ہوگا، باپ نے جو جائیداد چھوڑی ہے تو صدیق بھائی وہ بیٹا اس میں مالک بنے گا کہ نہیں؟ ارے بولو، بنے گا نا؟ ہاں وہ بنے گا۔ اب باپ ابھی زندہ ہے لیکن مرض الموت، یہ جملہ یاد رکھنا، مرض الموت، مرض الموت کس کو کہتے ہیں؟ جس بیماری میں آدمی کا انتقال ہو جائے۔ اب یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوگا، بعض مرتبہ آدمی 10 سال 15 سال کم و بیش بستر پہ ہی پڑا ہے، یہ بھی تو بیمار ہے، تو جب سے پڑا ہے اس وقت سے نہیں، جب بیماری انکریز ہو گئی، زیادہ ہو گئی، اب یہ مرض الموت ہے۔ اب وہ باپ بیٹے کو کوئی چیز دینا چاہے نہیں دے سکتا، حالانکہ زندہ ہے،
اور اس کے حق میں وصیت کرنا چاہے نہیں کر سکتا. ابھی تو سانسیں چل رہی ہے، نہیں کر سکتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ سے یہ فرمایا تھا کہ میرا فلاں باغ ہے تو بیٹی میں تجھے دینا چاہتا ہوں. بس یہ بات کہہ دی زبانی، یہی ملکیت آپ کو سمجھانی ہے تو یہ وہ بات آئے گی. اس میں کہتے رہے 2-4 مرتبہ صدیق اکبر کی بیٹی میں تجھے دینے والا ہوں، لیکن دیا نہیں. اب صدیق اکبر کا موت کا وقت قریب آ گیا، مرض الموت ہے حضرت کا. اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا کہ عائشہ، میں نے زندگی میں تجھ سے کہا تھا کہ میرا فلاں جو باغ ہے، میری فلاں جائیداد ہے، ملکیت ہے، وہ میں تجھے دینا چاہتا تھا لیکن نہیں دے سکا. نہیں دے سکا کا مطلب مالک نہیں بنایا. یاد رکھنا، مالک بنانا ضروری ہے. ہم اپنے بیٹے کو زندگی میں یا بیٹی کو دینا چاہے، میرا مال ہے، جیسے ابھی میں بیٹھا ہوں، آپ سب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ہم سب اللہ نے تندرست ہے، مرض الموت کسی پر نہیں ہے تعریف. اگر ہم اپنے کسی بیٹے اور بیٹی کو ابھی یوں کہے کہ میں فلاں چیز دینا چاہتا ہوں، وہ اس کی نہیں ہو گئی. ہاں، کل جا کر ہم اس کو مالک بنا دے، وہ اس کی ہو گئی. یا تو ہم نے چابی اس کو دے دی ہے کہ اب یہ تو اس کا مالک ہے، یا گھر اس کے نام پہ کرا دیا. اس ملک میں یہ بھی یاد رکھو، یہ بڑے جھگڑے ہوتے ہیں اس میں. باپ کے نام پہ ایک گھر ہے، باپ دوسرا گھر لینا چاہتا ہے. اب یہاں کے قانون بڑے پیچیدہ ہے تو وہ اپنے نام پہ نہیں لیتا. اب جانتے ہیں کیوں نہیں لیتا. اب 2-3 بچے ہیں تو وہ کسی ایک کے نام پہ کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ میں تیرے نام پہ تو کر رہا ہوں لیکن مالک کون انہوں نے بھائی. باپ کہتا ہے کہ میں ہوں، تو وہ بیٹے کا نہیں ہو جائے گا. لیکن بعض بیٹے باپ کے اس بھولے پن کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو تم نے لکھ دیا ہے، میرا ہے. اسلام کی نظر میں اس کا نہیں ہے، یہاں کے قانون کی نظر میں اس کا ہے، چونکہ لکھا ہوا ہے. اپنے طرح کے لکھانتے ونچان ہے نا شبیر جگہ، تو وہ ہے اسلام کی نظر میں. کیوں؟ اس کے باپ نے کلیئر کیا ہے کہ یہ تو مالک نہیں ہے، مالک یہ ملکیت ہے. یہ آپ کو سمجھانا چاہتا، اس کو سمجھو. اسلام یہ ملکیت، اسی لیے دیکھیں میں نے پورے زکوٰۃ میں سے اسی کو چنا. زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے 10 شرائط ہے. کتنی؟ 10. اس میں سے میں نے اسی کو چنا اور انشاءاللہ یہ ابھی آج تو آخری مجلس ہے اور پھر تو رمضان شروع ہو جائے گا، لیکن رمضان میں 4 دن بات کرنی ہے تو اسی موضوع کو ہم تھوڑا آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. یہاں بھی ہمارے کئی لوگوں نے اپنا دوسرا گھر، دوسرا فلیٹ بیٹے کے بیٹی کے نام پہ کر رکھا ہے اور وہ اس کا مالک نہیں ہے. یا پھر یہ کہ گھر میں کام کرایا تو بیٹی نے پیسہ دیا یا بیٹے نے پیسہ دیا، کوئی کلیئر ہی نہیں کیا ہم نے کہ یہ کیسے دیا گیا. یاد رکھو، مرنے کے بعد باپ کے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہی لڑائی جھگڑے کی بنیاد بنتی ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ یہ ملکیت کو سمجھو کہ شریعت کس کو ملکیت کہتی ہے اور ملکیت کیا ہے. تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ بیٹی تو مت لینا، تیری نہیں ہے، حالانکہ ابھی سانسیں چل رہی ہے. اب اگر وہ مالک بناتے بھی تو نہیں بنا سکتے. کیوں؟ دوسرے بچوں کے دل میں باپ کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی اور اولاد یوں ہی تصور کرے گی اگر نا خلف ہے، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. ہاں، وہ باپ کو بخشے گی بھی نہیں پڑھ کے. اور بعض نا خلف تو جنازے میں بھی نہیں آئیں گی کہ تمہیں تو ہمارا ہاتھ ہوں کری گیا، نا انصافی کری گیا ہے. ذاکر بھائی تو اہم کیا ہے؟ اس لیے شریعت میں دیکھیے، شریعت ہمارا کتنا خیال کرتی ہے. ایسی چیزوں سے بھی ہمیں بچایا کہ ہمارے بچوں کے دل میں ہمارے لیے نفرت نہ ہو. فقہا نے یہ مسئلہ بھی لکھا، یاد رکھو. مدرسے والے نہیں بتاتے یہ مسئلہ، وہ جانتے ہیں نہیں بتاتے. اور بھی دیگر تنظیمیں ہیں وہ نہیں بتاتے. بعض مرتبہ وہ باپ کہتا ہے کہ اتنا فلاں مدرسے کو، اتنا فلاں مدرسے کو، حالانکہ وہ بیٹے کو ضرورت ہے، بیٹی کو ضرورت ہے. مدرسے والے کو چاہیے کہ بتائے ان کو
کہ نہیں باپ زندہ ہے، ابھی دینا چاہے تو دے سکتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت آپ کو سناؤں، مفہوم ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ، ان کی ایک ہی بیٹی تھی، امتیاز بھائی کتنی تھی؟ ایک ہی بیٹی تھی۔ وہ بیمار ہو گئے اور ان کی تمنا تھی کہ میرا انتقال مدینہ شریف میں ہو۔ تو پہلے تو افسوس کرنے لگے اسماعیل بھائی کہ میں مدینے کے علاوہ اور زمین پہ انتقال کروں گا۔ حضور نے تسلی دی اور فرمایا حضور جتنا مال ہے میرے پاس میں سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ نبی ہے، نبی یاد رکھو۔ حضور نے مسئلہ بتایا، وضاحت کی کہ نہیں تیری بیٹی ہے، حالانکہ ایک ہی تھی۔ کتنی تھی؟ ایک ہی بیٹی تھی۔ فرمایا نہیں، پورا مال نہیں۔ تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ حضور ایسا کرتے ہیں، مال کے 2 حصے کر لیتے ہیں، آدھا میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ جہاں چاہے خرچ کریں، اور آدھا بیٹی کے لیے۔ فرمایا نہیں تیری اولاد ہے، آدھا بھی زیادہ ہے، آدھا نہیں۔ تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باعث پھر فرمایا کہ حضرت ایسا کرتا ہوں 1/3 اس کو میں وصیت کرتا ہوں کہ یا تو میں بتاؤں وہاں آپ خرچ کریں یا آپ اپنے اعتبار سے، آپ کو میں اختیار دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف میں یہ جملہ ہے، اس روایت میں یاد رکھو۔ ہمارے اکابر دیوبند میں بہت بڑے فقیہ ہوئے ہیں جن کو بو حنیفہ وقت یا بیہقی وقت جن کو کہا جاتا ہے، جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کا یہ فتویٰ ہے اور حضرت یہ بیان کرتے تھے کہ 1/3 بھی اگر مرنے والا وصیت کر کے جاتا ہے تو دیکھو اس کے بیٹے بیٹیاں اگر اتنے پیسے والے نہیں ہیں، ضرورت مند ہے، تو 1/3 پہ بھی اس کی وصیت قبول نہ کرو۔ کیوں؟ حضور نے اس روایت میں فرمایا کہ ٹھیک ہے سعد 1/3 تو دینا چاہتا ہے، قبول ہے، لیکن یہ حضور نے فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے۔ یہ جملہ ہے حدیث میں، کیا ہے؟ ابھی میں نے کوئی ہے وہ محتمم بتاؤ ہے عاصم بھائی؟ ہمارے گاؤں میں آپ جانتے ہیں وہ ابراہیم کیا حالت ہے، وہ جو بولتے تھے نا ابراہیم راتوں رات وہ مالدار جا کر دیکھو بیچارے سب مدرسے والوں نے پیسہ لیا اور دل کھول کے لیا، اس کی بہنوں کی حالت دیکھو، بھائی کی حالت دیکھو، جا کر دیکھو۔ یہ بخاری شریف کی روایت، تو کیا نہیں جانتے؟ نہیں بتاتے، نہیں بتاتے، ان کو بتانا چاہیے تھا۔ ایک صرف عالم ایسا تھا کہ جس نے ان کو بتایا بھی اور ان کی کسی دعوت میں شریک نہیں ہوئے، پورے گاؤں کو وہ دعوت کراتا تھا وہ آدمی۔ اب جا کر حالت دیکھو بیچارہ، وہ تو انتقال کر گیا، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے۔ زندگی ہی میں ایسی حالت آ گئی، اللہ یہ حفاظت کرے، اس لیے یہ بھی زیادہ ہے۔ تو اس لیے پہلے دیکھو، حضور نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں ہر چیز میں افراط و تفریط ہے، اور شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اعتدال کا جو ہے وہ راستہ سکھاتی ہے۔ خیر وقت ہو رہا ہے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ملکیت، تو اب آپ سمجھیں، آپ پر اسی مال میں زکوٰۃ فرض ہوگی، سن لے جلدی جلدی، اسی مال میں زکوٰۃ فرض ہوگی جس کے میں اور آپ مالک ہیں، سمجھ آ رہا ہے؟ اور پھر ملکیت کی آپ کو میں نے صدیق بھائی کتنی قسمیں بتائی تھی؟ 2۔ ہاں صدیق بھائی جواب دو، ورنہ منڈے کی مثال امتیاز بھائی ان پہ شادی کا میں کھیلوں نے، یہ منڈے نہ آوے نے وینسڈے آوے، ಹೇಳಿ ಕರ್ಕಡ್ತಿ ನಾಟ್ ಉಪ್ಪನ್ನೇ ನೀಚೆನೆ ವಚಮ ಫಾಟೆಲಿ ಹೇಳಿ खबर नहीं पड़े तो काले गुल्ली मारी में। हाँ तो बहरहाल तो पता नहीं ये बात मैंने कब कही थी। मिल्कियत की 2 किस्में हैं, कितनी? 2। एक मिल्कियत नाकिस, यानी चीज हमारी है लेकिन हमारे कब्जे में नहीं है, चीज तो हमारी है लेकिन शरीयत ने ख्याल रखा कि अभी इस पे ज़कात नहीं देना है। जो मिल्कियत नाकिस, हालांकि हमारी है, ज़कात नहीं देना अभी। मिल्कियत कैसी होनी चाहिए? ताम होनी चाहिए कि हमारा उस पर क्या है? कब्जा भी है। अब आप देखिए शरीयत ने कितना ख्याल रखा। मैंने आपको मिसाल दी थी, आज फिर दूं। पहले जमाने में खजाना कहां दफनाया जाता था? जमीन में, समझ आया ना? अब कोई आदमी भूल गया दफना करके,
5 سال بعد ملا اور بہت بڑا خزانہ تھا، شریعت یہ کہتی ہے تجھے جو گزرے 5 سال ہے نا اس کی بھی زکات نہیں دینے کی، جو گزرے اس کی بھی کیوں نہیں دینے کی؟ اگر آپ میری بات سمجھے اب آپ جواب دو. جزاک اللہ. ملکیت تھی ایک معنی میں، لیکن ملکیت تام نہیں تھی. ملکیت کیسی تھی؟ ناقص. اس کو بولیں گے کیا؟ ناقص، یعنی اس کا اس پہ قبضہ نہیں تھا، تو اس لیے اس پہ زکات نہیں آئی. اسی پہ امتیاز بھائی نے پھر ایک مسئلہ پوچھا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ وہ پھر میں نے بتایا تھا، میں اس کو ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا. اسی طرح یاد رکھو، آپ کسی کو گفٹ دینا چاہے تو اس میں بھی ملکیت ضروری ہے. یہ تو ہماری ہے، تو اب کسی کو دے اس میں بھی. تمہیں کیدوں کہ ذاکر بھائی મારો વિચાર છે યાર તમને મેં સ્વાઇપ પાઉન્ડ કે હદિયો આપું, હે તો ખાલી કહી દીધું, મોઢાથી થૂક ઉડાયું, હે તો જ્યાં સુધી આપે નહીં ત્યાં સુધી ہاں کیا ضروری ہے؟ مالک بنانا. اب مان لو کہ ایک آدمی نے کہا کہ ذاکر بھائی تمہیں 100 پاؤنڈ دیવાનો મારો વિચાર છે હદિયો, اور مر گیا. اللہ کو پیارا ہو گیا. اب ذاکر بھائی جا کے نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں 100 દેવાનું કહીએ હે તો હેલો મરે જેવો હોય તો ذاکر ભાઈને એમ કરે ہے سعد اللہ صاحب حسن بھائی, تو وہ یوں بتائیں گے کہ نہیں اب نہیں ملے گی ان کو. کیوں؟ ان کو مالک نہیں بنایا. سمجھ آ رہا؟ اب سمجھو, کسی آدمی نے زکوٰۃ کے پیسے سے کھانا پکایا. آخری بات, پھر میں 1-2 باتیں کہہ کر مجلس ختم کرتا ہوں. زکوٰۃ کے پیسے سے کھانا پکایا اور سب کو انوائٹ کیا, غریبوں کو, کہ آ کر آپ کھاؤ. اب وہ غریب آئے, زکوٰۃ کا پیسہ ہے, اور سب آنے والے بھی کیسے ہیں کھانے کے لیے؟ غریب. اور اپنے یہاں بلایا اور کھلایا پکا کر, بڑا ٹیسٹی ہے. ہاں, زکوٰۃ ادا ہوئی؟ نہیں ہوئی. صحیح جواب ہے. اس کو کیا کر دیا جائے؟ ہاں تو بہرحال کیا ہے اسماعیل بھائی کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اب آپ سمجھے, جزاک اللہ, مجھے یہی سمجھانا تھا. حالانکہ اس نے کھلایا سب کچھ, یہ مالک نہیں بنایا. اس کو کہتے ہیں اباحت. کیا بولتے ہیں؟ اباحت. یہاں پہ ایک مسئلہ یاد رکھو. حضرت شیخ کے یہاں دسترخوان بچھا تھا سہارنپور میں. حضرت شیخ تو آپ جانتے ہیں. ایک آدمی وہاں اٹھا کر سب کو دے رہا تھا کہ ابھی کھاونی આ બીમારી આપણા બધામાં છે. કોઈ બીજાના દસ્તરખાન પર હોય, નુરાનીભાઈને શું કરે? હાતિમ તાઈબન હે ને, કે તું તારા દસ્તરખાન પર હાતિમ તાઈબન નહીં है सिद्दीक भाई, मोहसिन भाई. तो वो क्या करेगा कि देगा कि अभी खाओ पाછું શું કે અમુક લોકોની આદત હોય એમ ખાધું કે આ બહુ ટેસ્ટી છે, તમે તો આને હાથ જ નહીં લગાવ્યો. मैं कि तने हाथ लगावा जेવો છે हैं? ये नहीं कर सकते. एक सूरत में कर सकते हैं, अगर आपको मेजबान ने क्या दी है? इजाजत दी है. हाँ, हजरत शेख ने टोका, मसला बताया कि भाई मैंने आपको दावत दी है, मालिक नहीं बनाया. ये जितनी आइटम, और बकौल मेरे उस्ताद मरहूम मुफ्ती आरिफ हसन उस्मानी आगरवी रहमतुल्लाह अलैह कि आजकल की दावत में आइटम नहीं, एटम बम की तरह चीजें होती है, इतनी आइटम होती है. शेख ने फरमाया कि चुपचाप खाते रहो, किसी और को मत दो, इजाजत नहीं है, ये इबाहत है, ये तमलीक नहीं है. समझ आया? मालिक देख सकता है, वो जिसका माल है, जिसने दावत दी वो दे सकता है. अब यही सूरत को उल्टी कर दो जो मैंने अभी मिसाल दी कि ज़कात के पैसे से खाना पकाया, देग बनाकर, देग में पकाया बराबर, बिरयानी जो भी हो, और गरीब के घर पका हुआ भेज दिया, और उसमें नीयत ज़कात की. ज़कात उसकी कैसे अदा होगी? देग बनाने में मान लो 500 पाउंड खर्च हुए. कितने हुए? 500 पाउंड जो है वो खाने में खर्च हुए, लेकिन इसमें वो मजदूरी शामिल नहीं होगी. समझ आ रहा है? हाँ, 500 पाउंड खर्च हुए और उसने गरीब के घर पका हुआ खाना भेज दिया. अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप बताओ, चूंकि आपको मुझे समझाना है, मुझे खाली बयान करके चले नहीं जाना, और ये मेरा हमेशा का मामूल है कि आपको समझाऊं. और मैं इनको आज नहीं पूछूंगा, वरना ये उल्टा ही जवाब देंगे हैं, इसलिए इनको छोड़ के आपको पूछता हूं, ज़कात अदा हुई कि नहीं? आप भी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं.
لیکن میں آپ سے بحث نہیں کروں گا. غلط ہے. ہاں مالک ہاشم بھائی کا جواب صحیح ہے, بن گیا, زکات ادا ہو گیا. کیوں؟ وہ دے کے چلا ہے, اب مالک ہے. હવે જોઈએ તો એ વેચે કે જોઈએ તો પોતે ખાય. તો મેં તમને એટલે હજરત શેખની મિસાલ આપી કે આપણને દાવત દીધી, બોલાયો, ત્યાંથી તે વસ્તુ લઈને કોઈને વેચવા માંગે તો વેચી શકે હસનભાઈ? નહીં વેચી શકે. क्यों? तमलीक नहीं है. ये ज़कात अदा हो गई, घर पे पहुंचाया तो उसको क्या बना दिया? मालिक बना दिया. હવે જોઈએ તો એ ખાય કે જોઈએ તો खजवाई. जी जी सही है. चले बहरहाल, तो मालिक जो है वो बना दिया, इसलिए समझो सामने वाले को मालिक बनाना है. कोई लावारिस लाश हमारी मस्जिद में आ गई यूके में, और पता नहीं है कौन है, पैसे भी नहीं है, उसके कफन दफन के लिए पैसे लगेंगे. अब इसको ज़कात में दिया जा सकता है? नहीं दिया. मुर्दा तो मालिक नहीं बन सकता. याद रखो, मिल्कियत के लिए जिंदगी शर्त है. याद रखना, ये एक और शर्त आ गई. 2-3 शर्तें और आएगी, लेकिन जब वो दूसरी मजलिस होगी तब आएगी. समझ आया? इंशाअल्लाह. तो इसको भी ज़कात की रकम नहीं दे सकते. जल्दी बोलो, क्यों नहीं दे सकते? मालिक नहीं. अगली मिसाल, अभी रमजान भी आ रहा है. मस्जिद वालों ने ऐलान किया कि भाई मस्जिद के अखराजात के लिए रकम दो, जितनी आप दे सकते हो. मैं और आप ज़कात देना चाहे नहीं दे सकते. नहीं, वो अभी आप लिल्लाह को रखो साइड पे, इसी को समझो. क्यों ज़कात नहीं अदा होगी? मालिक इसका अल्लाह है. चाहे मस्जिद किसी के नाम पर हो, मेरे आपके किसी और के, लेकिन वो मालिक नहीं है. वो अन्नल मसाजिदा लिल्लाह फला तदू मअल्लाह. मस्जिद का मालिक कौन है? अल्लाह है. समझ आया? इसलिए मस्जिद को ज़कात अदा नहीं होती. क्यों? यहां भी मिल्कियत नहीं पाई जाती. समझ आया? बहरहाल आप तमाम का एक मरतबा जो है मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि आप बैठे, सुना है हमें, तो आपकी वजह से ये मजलिस आबाद रही. जो भी घरों पे सुनते रहे, ये हमारी आखिरी मजलिस थी रमज़ान मुबारक से पहले की. रमज़ान में भी होगी, जुमा को भी होगी, लेकिन ये और इस वक्त में अब रमज़ान के बाद होगी. कहते हैं कि यार जिंदा सोहबत बाकी, मैं तेरा मेखाना तू मेरा साथी है. इंजाज भाई, यार जिंदा सोहबत बाकी, मैं तेरा मेखाना तू मेरा साथी, है ना? हाँ, चमन रहा तो गूल खिलते रहेंगे, चमन रहा सलामत तो गूल खिलते रहेंगे, रही जिंदगी बाकी तो हम इसी तरह मिलते रहेंगे. हैं? जज़ाकुमुल्लाह. और वो कहने वाले ने कहा कि जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते. हैं शबीर चाचा? हाँ जज़ाकल्लाह. हाँ वो भी तो हमारे शेर बाजार में एक और दाखिल हो गए हैं उसकी फहरिस्त में. हसन भाई जज़ाकल्लाह. शबीर चचा भी दाखिल हो गए और हम इनकी एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं. हाँ, इनको याद है वो मैंने दरमियान में मोहम्मद पालन हक्कानी की बात की थी, तो शबीर चचा ने उस वक्त भी मुझे शेर सुनाया था कि वो मोहम्मद पालन हक्कानी वो शेर सुनाते थे. कौन सा? बड़े शौक से सुन रहा था. हाँ, बड़े शौक से सुन रहा था ज़माना, मगर तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते. हम ज़रा तरमीम करेंगे कि आप तो बड़े शौक से सुन रहे थे, हम ही थक गए दास्तां. हम ही थक गए दास्तां जो है वो कहते कहते. और ये भी सुन ले, कुछ लोग आते रहे कुछ जाते रहे. इस मजलिस में कुछ लोग आते रहे कुछ जाते रहे, आप साल भर साथ निभाते रहे. हैं हाल दिल हम सुनाते रहे, हाल दिल हम सुनाते रहे, कोई सुने न सुने हम तो गुनगुनाते रहे. हैं तो हाँ, और हबीब जालिब ने कहा था, वो सुन लीजिए, आपकी नज़र है, आप लोगों की शुक्रिया के तौर पर. ये जिंदगी गुजार रहे हैं जो हम यहाँ, ये जिंदगी गुजार रहे हैं जो हम यहाँ, ये जिंदगी नसीब है लोगों को कम यहाँ. हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह. हमारी मस्जिद में जो माहौल में आप पूरे यूके में जाइए इस तरह से कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं.
اور ماشاء اللہ جزائے خیر ہے اللہ آپ کو، آپ بڑے غور سے سنتے ہیں، تو بالکل یہ نصیب نہیں ہے۔ کوشش کے باوجود بھلائے نہ جائیں گے، کوشش کے باوجود بھلائے نہ جائیں گے، ہم پر جو آپ نے کیے ہیں کرم یہاں، ہم پر جو آپ نے کیے ہیں کرم یہاں۔ وہ وزن چاہیے، احسان نہیں، وہ وزن ہوتا ہے شعر میں۔ کیا کہا تھا؟ یہ زندگی گزار رہے ہیں جو ہم یہاں، یہ زندگی نصیب ہے لوگوں کو کم یہاں۔ ہاں، تو اس لیے کوشش کے باوجود بھلائے نہ جائیں گے، ہم پر جو آپ نے کیے ہیں کرم یہاں۔ اور آخری مجلس سے آخری مصرع بطور خاص آپ سب کے لیے، کہنے کو ہم سفر ہیں بہت اس زمانے میں، کہنے کو ہم سفر ہے بہت اس دیار میں یا اس زمانے میں، چلتا نہیں ہے ساتھ کوئی دو قدم یہاں، چلتا نہیں ہے ساتھ کوئی دو قدم یہاں۔ اور آپ سال بھر جو ہے وہ چلتے رہے۔ اور احمد فراز نے کہا تھا، وہ آخری مصرع آپ کے لیے ہیں، زندگی سے یہی گلہ ہے مجھے، زندگی سے یہی گلہ ہے مجھے، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے۔ یہ شبیر چچا کے لیے، ہاں انہوں نے ابھی شروع کیا حسن بھائی بیٹھنا ہے کہ زندگی سے یہی گلہ ہے مجھے، تو مجھے تو بہت تم تو، لیکن وزن نہیں بیٹھے گا اس لیے معاف کرنا، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے۔ اور اگلی بات ہے، اس طرح کوئی کہے گا تو ہم سن لیں گے، تو محبت سے کوئی چال تو چل، اگر آپ کو چلنی ہی ہے تو شرط ہے محبت، تو محبت سے کوئی چال تو چل، ہار جانے کا حوصلہ ہے مجھے۔ کیا بات کہی ہے، ہاں تجھے مجھے ہرانا ہی ہے، نکالنا ہی ہے تو محبت سے بول دے، میں چلا جاؤں گا، تو محبت سے کوئی چال تو چل، ہار جانے کا حوصلہ ہے مجھے، ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ہم سفر، آپ سب ہم سفر ہے، ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ایک آدمی بھی قافلہ ہے مجھے۔ کچھ لوگ بیٹھے لیکن امتیاز بھائی ہمیشہ بیٹھے، تو اس کی مثال کیا ہے؟ قافلے کی، وہ ان کی مثال جو ہے پھر وہ قافلے کی ہے۔ اور یہ آخری بات ہے، اللہ کے تعلق کہ اللہ تعالیٰ سے شاعر کہہ رہا ہے وہ میرے لیے ہے، آپ آمین کہہ دے اگر یقیناً ایسا ہوا ہوگا۔ شاعر کہتا ہے، تو نے میرے خمیر میں کتنے تضاد رکھ دیے۔ تضاد جانتے ہیں نا، جیسے رات اور دن مل سکتے نہیں، اور دودھ اور، ہاں تو اس طریقے سے تو نے میرے ضمیر میں کتنے تضاد رکھ دیے، موت میری حیات میں، نقص میرے کمال میں۔ تو چاہے کوئی کتنا کمال سے ہی اللہ نے نوازا ہو، کسی بھی کمال سے، لیکن اس میں نقص تو ہے، تو بہرحال نقص رہا ہوگا۔ تو نے میرے خمیر میں کتنے تضاد رکھ دیے، موت میری حیات میں، نقص میرے کمال میں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو معاف کرے۔ اور یہ آپ کے لیے ہیں، جس انسان سے قربت ضروری ہوتی ہے، جس انسان سے قربت ضروری ہوتی ہے، اس کے مزاج سے واقفیت ضروری ہوتی ہے۔ اب آج میں کہہ رہا ہوں ایک راز کی بات، یہ ہمارے، میں نام نہیں لوں گا، آپ تو دیکھ رہے ہیں، یہ بڑے گرم مزاج ہے، اور ان کا اپنا ایک مزاج ہے، اور کسی سے ملتا ہی نہیں، وہ آپ کے بھائی سے خالی ملتا ہے، ہاں تو وہ آپ کے بھائی سے خالی ملتا ہے، باقی کسی سے ملتا نہیں۔ تو ہاں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے۔ تو وہ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں، میں نے کہ مول صاحب تمہیں تو شین نہ موڑا میں ہٹ لاکھے ایم کے، تمہیں آ سعد اللہ نو ایم کے نام لینے ایم کے تمہیں کوئی داڑا تم نے کئی نہیں کہ ایم کے، میں کہ نہ کئی نہیں، ہمارا شیخ میں کہ ہیں۔ تو ہمیں ان کے مزاج سے واقفیت ہے، اور ان کو ہمارے مزاج سے، باقی بولتے ہیں سعد اللہ صاحب، میں نے کہا شین نہ موڑا میں ہٹ لاکھے، ہاں میں کہ آدمی آخی وات لاکھے ہمیں تو ویک لگے نا، ہاں تو خیر، لیکن ہمیں بڑا ان سے عشق کی حد تک لگاؤ ہے، آپ سب سے ہے ان کے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں، تو واقفیت ضروری ہوتی ہے۔ چلے آخری مجلس تھی، 2-4 منٹ خالی دعائیا
کلمات کر لیتے ہیں، آخری مجلس دعا پہ ختم کرے. اور ایک بات یاد رکھو، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے، سال کے اول میں صاحب نصاب ہو اسماعیل بھائی، اور سال کے اخیر میں. درمیان میں مال کم بھی ہو جائے تو بھی زکوٰۃ فرض. مثال لے لو، 500 پاؤنڈ میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. آج میرے ہاتھ میں 500 پاؤنڈ آئے، اور آئندہ سال جب یہی تاریخ تھی اسلامی تب بھی میرے پاس 500 پاؤنڈ تھے. زکوٰۃ آئے گی چاہے درمیان میں 10 پاؤنڈ رہ گئے. اعتبار کس کا ہے؟ اول اور آخر کا. تو آپ سب اول مجلس میں بھی جو تھے، اور آج صدیق بھائی آپ آئے تو اچھا ہوا، آج آخری مجلس میں بھی آپ ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی اول اور آخر تو اس میں شرکت ہے. اگر آپ غیر حاضر بھی رہے تو پورے سال شرکت کا ثواب انشاءاللہ. جیسے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے، تو اسی طرح سے جو